بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہودیوں اور اہل قریش کا وہ معاہدہ جو اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی، کعب کے گھر کے اندر ہی ٹوٹ گیا۔ جب اکرمہ کعب بن اسد سے ملنے جا رہا تھا، اس وقت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سردار غطفان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اسد کے متعلق وہی باتیں کیں جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بھڑکا چکے تھے۔ غطفان نے اپنے سالار عیینہ کو بلایا، کیا تم نے سنا ہے کہ کعب بن اسد ہمیں کیا دھوکہ دے رہا ہے؟ غطفان نے عیینہ سے کہا، وہ ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے سرکردہ افراد مانگتا ہے، کیا یہ ہماری توہین نہیں؟ سردار غطفان، سالار عیینہ نے کہا، میں پہلے تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میدان جنگ کی بات کرو، میں آمنے سامنے کی لڑائی جانتا ہوں، مجھے اس شخص سے نفرت ہوگی جو پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے، مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہوگی جس کی پیٹھ پر وار ہوتا ہے، اور پھر تم یہودیوں پر اعتبار کرتے ہو؟ اگر کعب بن اسد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار غطفان یرغمال میں دے دو تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا؟ میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا۔ نعیم بن مسعود نے کہا، میں ان یہودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بھیڑ یا بکری بھی نہ دوں گا، خدا کی قسم کعب نے ہماری توہین کی ہے۔ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ غطفان نے نعیم سے پوچھا۔ یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کانپنے لگا۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ کعب بن اسد سے اس توہین کا انتقام لے گا اور اسے انتقام لینا چاہیے۔ سالار عیینہ نے کہا، بنو قریظہ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح پس جائیں گے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اکرمہ بنو قریظہ کی بستی سے واپس آیا تھا۔ خالد دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا، ادھر سے ابو سفیان گھوڑا دوڑاتا آ گیا۔ اکرمہ کے چہرے پر غصے اور تھکن کے آثار تھے۔ کیا خبر لائے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ خدا کی قسم ابو سفیان، میں نے کعب سے زیادہ بدقینت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اکرمہ نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جواب دیا، نعیم نے ٹھیک کہا تھا، کیا اس نے ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے آدمی مانگے ہیں؟ خالد نے پوچھا تھا۔ ہاں خالد، اکرمہ نے کہا تھا، اس نے مجھے شراب پیش کی اور میرے ساتھ اس طرح بولا جیسے ہم اس کے مقروض ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے یرغمال میں اپنے آدمی دو، پھر میں مدینہ کے اندر شب خون ماروں گا۔ کیا تم نے اسے کہا نہیں کہ اہل قریش کے سامنے بنو قریظہ کی حیثیت اونٹ کے مقابلے میں ایک چوہے کی سی ہے؟ خالد نے کہا تھا، کیا تم نے اس کا سر اس کے کندھوں سے اتار نہیں دیا؟ میں نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا تھا۔ اکرمہ نے کہا تھا، اس کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ میں توڑ آیا ہوں۔ تم نے اچھا کیا، ابو سفیان نے دبی دبی آواز میں کہا تھا، تم نے اچھا کیا، اور وہ پڑے چلا گیا تھا۔ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا، 1.5-2 سال پہلے کی ہی بات تھی۔ آج جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ جانا پہچانا راستہ اسے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ کبھی اسے ایسا محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لیے اجنبی ہو گیا ہو۔ اسے ابو سفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا۔ خالد نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو سفیان مدینہ پر حملے سے منہ موڑ رہا ہے۔ خالد اور اکرمہ وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا تھا۔ کیا تم میری تائید نہیں کرو گے کہ میں اس شخص ابو سفیان کی موجودگی کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کا سردار ہے؟ خالد نے اکرمہ کو جواب دیا تھا، اہل قریش کو ابو سفیان سے بڑھ کر بزدل سردار اور کوئی نہیں ملے گا۔ تم پوچھتے ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے خندق کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا ہے۔ ایک جگہ خندق کم ہے اور زیادہ گہری بھی نہیں ہے، ہم وہاں سے خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں آج ہی ابھی اس جگہ سے چند سوار خندق کے اس پار لے جانا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کسی غیبی مدد اور سہارے کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے، میں تمہارا ساتھ کیوں نہ دوں گا خالد؟ اکرمہ نے کہا تھا، کیا میں مسلمانوں کے ان کہکہوں کو برداشت کر سکوں گا جو اس وقت بلند ہوں گے جب ہم یہاں سے لڑے بغیر واپس جائیں گے؟ چلو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ جگہ ذہاب کی پہاڑی کے مغرب اور سلا کی پہاڑی کے مشرق میں تھی، جہاں خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھوڑا اسے پھلانگ سکتا تھا۔ ضرورت شہسوار کی تھی، پیادے خندق سے اتر کر اوپر چڑھ سکتے تھے۔ اسی جگہ کے قریب تقریباً سامنے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تھی۔ خالد نے اکرمہ کو یہ جگہ دور سے دکھائی۔ پہلے میرے سوار خندق پھلانگیں گے، اکرمہ نے کہا، لیکن ابھی ہم تمام کا تمام سوار دستہ نہیں گزاریں گے۔ پار جا کر مسلمانوں کو ایک ایک سوار کے مقابلے کے لیے للکاریں گے، وہ اس رواج کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ میرے ساتھ آؤ خالد،
میں اپنے منتخب سوار آگے لاؤں گا، تم ابھی خندق کے پاس نہ جانا، اگر ہم دونوں مارے گئے تو اہل قریش کو سوائے ذلت کے اور کچھ نہ ملے گا۔ ابو سفیان کا دل محاصرہ اٹھا چکا ہے، وہ لڑنے کے جذبے کو سرد کر چکا ہے۔ وہ مقام جہاں خندق گھوڑے کی لمبی چھلانگ سے پھلانگی جا سکتی تھی، ایسی اوٹ میں تھا جسے گشتی سنتری قریب آ کر ہی دیکھ سکتے تھے۔ اکرمہ نے 7 سوار منتخب کر لیے تھے، ان میں ایک قوی ہیکل بلکہ دیو قامت شخص عمر بن عبد تھا، جس کی دھاک اس کی جسامت کی بدولت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکرمہ ان 7 سواروں کو مقررہ مقام سے کچھ دور تک اس انداز سے لے گیا جیسے گھوڑوں کو ٹہلائی کے لیے لے جا رہے ہوں۔ مسلمانوں کے سنتریوں کو ان پر شک نہ ہوا، سب سے پہلے میں خندق پھلانگوں گا۔ اکرمہ نے چلتے چلتے اپنے 7 سواروں سے کہا، کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے میرا گھوڑا خندق کو پھلانگے؟ عمر بن عبد نے کہا، نہیں عمر۔ اکرمہ نے کہا، پہلے میں جاؤں گا، اگر میرا گھوڑا خندق میں گر پڑا تو تم خندق پھلانگنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا سالار اپنی جان کی قربانی دے گا۔ یہ کہہ کر اکرمہ نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا، گھوڑے کا رخ خندق کی طرف ہوا تو اکرمہ نے اینٹ لگا دی۔ عربی نسل کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اکرمہ نے لگام اور ڈھیلی کر دی اور گھوڑے کو پھر اینٹ لگائی، گھوڑے کی لگام اور تیز ہو گئی۔ خندق کے کنارے پر جا کر اکرمہ گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا اور آگے کو جھک گیا، گھوڑا ہوا میں بلند ہو گیا۔ خالد کچھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا، قبیلہ قریش کے بہت سے لشکری دیکھ رہے تھے، زمین و آسمان دیکھ رہے تھے، تاریخ دیکھ رہی تھی۔ گھوڑے کے اگلے پاؤں خندق کے دوسرے کنارے سے کچھ آگے اور پچھلے پاؤں عین کنارے پر لگے۔ گھوڑا رفتار کے زور پر آگے چلا گیا، اس کی اگلی ٹانگیں دوہری ہو گئیں، اس کا منہ زمین سے لگا۔ اکرمہ گرتے گرتے بچا، گھوڑا بھی سنبھل گیا اور اکرمہ بھی۔ اسے اپنے پیچھے للکار سنائی دی، آگے نکل جاؤ اکرمہ۔ اکرمہ نے پیچھے دیکھا، عمر بن عبد کا گھوڑا ہوا میں اڑا آ رہا تھا۔ عمر رکابوں پر کھڑا آگے کو جھکا ہوا تھا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنے وزنی سوار کے نیچے گھوڑا خندق پھلانگ جائے گا، لیکن گھوڑا اسی جگہ جا پڑا جہاں اکرمہ کا گھوڑا گرا تھا۔ عمر کے گھوڑے کی ٹانگیں ایسی دوہری ہوئیں کہ منہ کے بل گرا اور پہلو پر لڑھک گیا۔ عمر گھوڑے کی پیٹھ سے لڑک کر کلابازیاں کھاتا گیا۔ ایک لمحے میں گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا، ادھر عمر اٹھا اور پلک جھپکتے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے پیچھے اکرمہ کے 2 سوار اکٹھے چلے آ رہے تھے۔ خندق کے کنارے پر آ کے دونوں سواروں نے اپنے گھوڑوں کی پیٹھیں خالی کر دی تھیں اور ان کی گردنوں پر جھکے ہوئے تھے۔ دونوں گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ اہل قریش کے لشکر نے داد و تحسین کے نعرے لگائے، اس شور سے مسلمان پہرے دار دوڑے آئے۔ اتنے میں اکرمہ کے 2 اور گھوڑے اپنے سواروں کو اٹھائے خندق کے کنارے سے ہوا میں اٹھے۔ ان کے پیچھے 7 میں سے باقی سواروں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ تمام گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ ٹھہر جاؤ، اکرمہ نے مسلمان سنتریوں کو بلند آواز میں کہا، کوئی اور گھوڑا خندق کے اس طرف نہیں آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، تم میں سے جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے لاؤ، وہ میرے ایک آدمی کا مقابلہ کر کے گرا لے تو ہم سب کو قتل کر دینا۔ خدا کی قسم، ہم تمہارا خون اس ریت پر چھڑک کر واپس چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کے اجتماع گاہ میں کھلبلی بپا ہو چکی تھی۔ ایک شور تھا، قریش اور غطفان نے خندق عبور کر لی ہے۔ مسلمانوں، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے، ہوشیار، خبردار، دشمن آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بے قابو نہ ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ اہل قریش خندق کے پار کہکہے لگا رہے تھے، وہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، پھپتیاں بھی کس رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے جہاں اکرمہ اور اس کے سوار کھڑے للکار رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لیا تو سمجھ گئے کہ اکرمہ انفرادی مقابلے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر عمر بن عبد نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ قسم ہے حبل اور عزا کی، عمر نے للکار کر کہا، تم میں مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا جو میرے مقابلے میں اتر سکے۔ مورخ عینی شاہدوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ ان پر عمر کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عمر کی جسامت اور طاقت کے ایسے ایسے قصے مشہور تھے جیسے وہ مافوق الفطرت کا مالک ہو۔ دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ عمر گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا
کہ اسے نہ کوئی گرا سکا ہے نہ کوئی گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے، غطفان، عیینہ اور ان کا تمام لشکر بھی دیکھ رہا تھا، اور نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بخود کھڑے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ عمر بن عبد کی للکار ایک بار پھر گرجی، خندق کے پار قریش کا کہکہا بلند ہوا اور کئی پھپتیاں سنائی دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر باندھ دیا، پھر اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی سنائی دی، علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ۔ مورخین نے اس تلوار کے متعلق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی تھی لکھا ہے کہ یہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو منبہ بن حجاج کی تھی، وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر عرب کے ایک دیوقامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر بن عبد کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عمر جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کروں؟ اے میرے باپ کے دوست، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے للکار کر جواب دیا، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ تم نے ایک بار کہہ لیا ہے۔ عمر نے کہا، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پہ اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ عمر کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ وہ وحشی تھا، جب غصے میں آتا تھا تو اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بھرپور وار بچا گئے۔ اس کے بعد عمر نے یکے بعد دیگرے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر متعدد وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہر وار غیر متوقع پینترا بدل کر بچا لیا۔ عمر نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس جسامت اور طاقت پر اسے اتنا گھمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیغ زنی کے معرکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے وہ عمر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسی رفتار نہیں تھی۔ ہاں، اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ ہو سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا جسے عمر نے خوفزدگی سمجھا ہوگا۔ وہ وار پر وار کرتا رہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو کہکہے لگا رہا تھا یک لخت خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کا دیو قامت عمر وار کرتے کرتے رک گیا تھا اور خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قد بت میں اس کے جسم کا 20واں حصہ بھی نہیں ہے اس سے مرعوب کیوں نہیں ہو رہا؟ دراصل عمر تھک گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کسی تیزی سے عمر پر چھپٹے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ ایسے پھنسائی کہ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آہنی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمر کی شہرگ پر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آ تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا۔ عمر بن عبد نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی ہے تو اس نے یہ اوچھی حرکت کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔
دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خنجر سے اس کی شہرک کاٹ دینے کے بجائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خنجر کمر بند میں اڑس لیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمر اب اس طرح اٹھا جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔ صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کو توقع تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے، اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمر بن عبد شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں اس کی یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی اس ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اوچھی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جھپٹ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے دعا مانگی تھی۔ عین وقت پر جب عمر کی تلوار اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گردن میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال آگے کر دی۔ عمر کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال کو کاٹ دیا۔ ڈھال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کان کے قریب سر پر لگی، جس سے خون پھوٹنے لگا۔ عمر ڈھال میں تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ تلوار جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمر کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ گردن پوری نہ کٹی، لیکن شہرک کٹ چکی تھی۔ عمر کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر دوسرا وار نہ کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہی وار کافی ہے۔ عمر کی ٹانگیں دوہری ہوئیں، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑھک گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے ایک جیش نے اکرمہ اور اس کے باقی سواروں پر حملہ کر دیا تھا۔ قریش کے ان سواروں کے لیے بھاگ نکلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خیریت سے پسپا ہونے کے لیے لڑے۔ اس معرکے میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا۔ اکرمہ نے اپنا ایک گھوڑا خندق کی طرف موڑ کر بھاگ نکلنے کے لیے ایڑ لگا دی۔ خندق پھلانگنے سے پہلے اکرمہ نے اپنی برچھی پھینک دی۔ ان میں سے ایک سوار جس کا نام خالد بن عبداللہ تھا خندق کو پھلانگ نہ سکا۔ اس کا گھوڑا خندق کے اگلے کنارے سے ٹکرایا اور خندق میں جا پڑا۔ وہ اٹھ کر کنارے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مسلمانوں نے اس پر پتھروں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کے اس مقام پر مستقل پہرے کا انتظام کیا جائے، کیونکہ وہاں سے خندق پھلانگی جا سکتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔